رسول کے ذکر سے منہ پڑا ہے. ہماری تو تخلیق کا موضوع اور مقصد ہی ہے. کیوں بنایا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس لیے حضرت آج وقت ہے، وقت جا رہا ہے. اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جنت میں اللہ اہل جنت کو اتنا عطا فرمائے کہ کسی جنتی کو بھی دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف کبھی بھول کے نہیں آتی. مثلاً کوئی جنتی دنیا میں بے اولاد، اللہ اتنا عطا کر دیں کہ اس کو کبھی یاد ہی نہیں آئے گا کہ میں دنیا میں بے اولاد. مثلاً یہاں کسی کے پاس گھر اپنا نہیں، لوکیشن ٹھیک نہیں، کرائے کا تھا، چھوٹا تھا، جا پٹی نہیں ملی، ساری زندگی کھانے اچھے میسر نہیں. اللہ اتنا عطا کر دے کہ کبھی کسی جنتی کو دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف یاد ہی نہیں آئے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتی بھی جنت میں بیٹھ کے دکھ کیا کریں گے تو ان لمحات پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے ہوں گے. جنتی بھی دکھ کریں گے، ہوئے ہوئے تب کیوں اللہ کو یاد نہیں، وہ میرا وقت کیوں غفلت میں گزر گیا. اگر میں نے تب بھی اللہ کو یاد کیا ہوتا تو اللہ پھر مجھے اس سے زیادہ عطا فرماتے. تو میں کہتا ہوں حضرت جی جس نے یاد ہی نہیں کیا اس کا کیا حال ہوگا، جس نے یاد ہی نہیں کیا اس کا کیا بنے گا. یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جو جنت میں بھی چلے جائیں گے، جنتی محل بھی مل جائیں گے، جنتی انعامات بھی مل جائیں گے، حور و قصور بھی عطا کیے جائیں گے، لیکن وہ بھی بیٹھ کے دکھ کریں گے وہ لمحہ کیوں بلا اللہ کی یاد کے بغیر گزرے. تو حضرت جی جس کا گزرے یاد کے بغیر، جس کے نامہ اعمال میں نہ فجر ہوگی، نہ ظہر ہوگی، نہ عصر ہوگی، نہ مغرب ہوگی، نہ عشاء ہوگی، اس کا کیا بنے گا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا کیا حال ہوگا. تو یہ بھی بتا دیا. یہ کیونکہ وہ لگا بات ہے حضرت جی قرآن پاک کو ہم نے چھوڑ ہی دیا. قرآن تو رہ گیا بوٹیاں رخصت کرنے کے لیے. پہلے پوری شادی میں قرآن کی مخالفت کرو، جو قرآن نے کہا ہے وہ اس کی دھجیاں اڑاؤ. جب بوٹی رخصت کرنے لگو تو قرآن نکال کے لے. ہم تو نہیں سن سکتے لیکن پتہ نہیں اس وقت قرآن پاک کی اور اللہ کے درمیان کیا کیا باتیں ہیں، کیسے ناگزار ہیں، یہ کیسے منحوس لوگ ہیں. ایک بات انہوں نے رب کریم میری نہیں مانی، اب مجھے نکالنے کا کیا مقصد، اب مجھے کیوں نکال کے لے آئے. دیکھو نا جی، کوئی آپ نے کہا ہو کہ بھائی شادی میں یہ کرو گے تو میں آؤں گا، ٹھیک ہے جی. یا آپ مجھے کہیں کہ بھائی صاحب اے کرو گے تو میں آنا جی، تو مجھے نہیں جی میں آنا کوئی. تو جی میں کھ بھی نہ کرا تو تمہیں تک حضور لے رہی ہم کیا کریے. تو وہ جو ہم نکالتے ہیں نا وہ دولہے کے اوپر جو ہم نے قرآن رکھا ہو، وہ آپ مجھے تو کچھ نہیں کہے گا کیونکہ میں گندا دنیا دار آدمی ہوں. کلام تو وہ رب کا ہے، کتاب تو وہ رب کی ہے، پھر وہ رب کی بارگاہ میں ضرور کہتا ہوگا رب کریم جب سے اس نے شادی شروع کی اور تب سے لے کر اب تک ایک بات اس نے میری نہیں مانی، اب نکالنے کا کیا مقصد ہے اس کا. کون سی وہ برکت ہے جو مجھ سے لینا چاہتا ہے، کیا میں اس کو برکت دوں. ایک بات اس نے میری نہیں، اب مجھے نکالنے کا کیا مقصد ہے. اتری حضرت میں نے دیکھا ہے ووٹی کا سر ننگا ہوتا ہے، جس نے اٹھایا ہوتا ہے وہ بے وضو ہوتا ہے. لڑکے لڑکیاں آپس میں اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے سر ننگے ہوتے ہیں، کپڑے انتہائی بےہودہ ہوتے ہیں، ٹائٹ ہوتے ہیں، جسموں پہ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہے ماحول قرآن نکالنے والا. کیا قرآن آپ کو برکت دے گا؟ بھول گئے. قرآن وہ کتاب ہے جو ہو گیا وہ بھی بتائے گا، جو ہو رہا ہے اگر پوچھو گے تو اس کی بھی وجہ بتائے گا، اور جو ہونے والا ہے قرآن وہ بھی بتائے گا. سورہ مدثر 29واں پارہ قرآن پاک کہہ رہا ہے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اب ظاہر ہے جی وانڈی ہے نا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جنت میں جائے، میں ہو سکتا ہے جہنم میں چلا کے پکڑا جاؤں. تو یہ نیاز مالک ہے، ہو سکتا ہے کس بات پہ پکڑ دے. ڈاری ہے نا، تو ڈرنا ہی چاہیے. آپس میں تو کٹھے ہیں. کیا ایک جنت میں چلا گیا ایک جہنم، اب ہوگا کیا؟ قرآن کہہ رہا فی جنتی یتساءلون عن المجرمین. جو جنت والے ہیں وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے، کہیں گے بھائی دنیا میں تو ہمیں کٹھی تھی، ادھر کیوں جہنم میں چلے گئے؟ تو بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، تو بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا، میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا.
تو جہنم میں کیوں چلا گیا؟ ما سلککم فی سقر. تو پھر قرآن کہتا ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ جہنم میں جانے کی سب سے پہلی جو جنت والوں کو وجہ بتائیں گے وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے آ گئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم جہنم اس لیے آ گئے کہ ہم نماز، جسے پتہ چلا کہ جو نماز نہیں پڑھتا قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. اس لیے حضرت میں نے ابتدا میں کہا موسم میں بھی شدت ہے، کیونکہ میری طرف تو پنکھا لگا ہوا ہے لیکن آپ میں اس لیے کوئی آزمائش نہیں کروں. سیدھی سیدھی گل نہیں، زندگی آمن براہ بندگی، زندگی کو بندگی شرمندگی. تجھے اور مجھے بنایا ہی اس نے اپنی بندگی کی، اور تیرا میرا کوئی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالی جنت میں نیند نہیں ہوگی، جنت میں رات نہیں ہوگی، جنت میں ہمیشہ دن رہے گا. اگر اللہ وہاں قادر ہے اللہ یہاں بھی قادر ہے. جنت میں کسی کو جاب نہیں کرنی پڑے گی، جنت میں کسی کی شاپ نہیں ہوگی، جنت میں کوئی کہیں ملازمت نہیں کرے گا، کوئی جنت میں کام نہیں. اگر اللہ وہاں قادر ہے اللہ یہاں بھی قادر ہے. یہاں بھی اللہ چاہے کسی کو جاب نہ کرنی پڑے، یہاں بھی اللہ چاہے کسی کو نیند نہ آئے. لیکن یہی تو امتحان ہے نا، بندے کے اندر نیند رکھی اور فجر کا ٹائم کیا رکھ دیا؟ 4:10. دیکھنے یا پلا 9:30 پہ آ رہے کہ نیندر نل. امتحان ہے. اللہ چاہے کسی کو نیند نہ ادھر آئے. جنت میں کوئی نیند نہیں، جنت میں کوئی تھکے گا نہیں، جنت میں کوئی بیمار، اللہ چاہے یہاں بھی نیند نہ آئے. یہاں کیا ہوا؟ بندے کے اندر نیند رکھ دی. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. لیکن ادھر کیا؟ فجر کا ٹائم 4:10، فجر کا ٹائم کہیں 4:20. امتحان، آزمائش، دیکھتے ہیں 9:30 پہ آ رہے کہ اگر اللہ کی ذات چاہے یہاں کسی کو دکان نہ کھولنی پڑے. دوپہر کا ٹائم، گاہکوں کا زور، اور زور کا ٹائم کیا رکھ دیا؟ اللہ نے یقین کرتا ہے پیسے میں بہتا پیار سے نہیں ہے، ساڑھا آرڈر مان کے سارا کچھ چڑھ کے نماز پڑھنا. امتحان ہے نا، کسی کو کچھ نہ کرنا پڑے. میرا اللہ قادر ہے، آسمانوں سے کھانے اترے، میرا اللہ قادر ہے. آپ جو سوچیں جیسے جنت میں ہوگا سامنے کھانا پڑا ہو. ادھر تو امتحان ہو رہا ہے سب کا. بھلا کیا کرتے ہیں ادھر؟ ملاوٹ تو نہیں کرتے، دھوکہ تو نہیں دیتے، کام تو نہیں تولتے، جھوٹ تو نہیں بولتے، ملاوٹ تو نہیں کرتے. برگر میں مایونیز وہ لائی والی تو نہیں یوز کرتے، برگر میں کیچپ وہ لائی والا تو نہیں یوز کرتے، برگر بنانے کے لیے آئل گندا تو نہیں یوز کرتے. امتحان ہے سب کا. میرا اللہ قادر ہے. میں رات کو جب خالی بٹوا رکھ کے سوؤں، میرا اللہ قادر ہے. صبح 5-5 ہزار کے نوٹوں سے بھرا ہوا ہے، وہ قادر ہے میرا اللہ. لیکن سب کا امتحان ہو رہا ہے. بتائیے کیا کرتے ہیں؟ میں اس دن جگہ تھا تو کوئی گجران کا پروگرام سے ڈنگر شنگر انہوں نے واضح رکھے. تو میں وہ بعد میں آپس میں بات کہنے لگی تھی ماشاء اللہ ہمارا کہیں وہ نسلوں سے چلا آ رہے ہیں. ہم نا جب دادا صاحب کا اس آتا ہے تو ایک تروپا دودھ کا نہیں ہوتا ہے، دکان ساری بند ہوں گی، سارا دودھ جو ہے نا دادا صاحب کا. اور اسی انگار بھی نہیں کدی پایا ہے. میں نے کہا یار بڑی اچھی بات، اللہ سلامت رکھے. لیکن یہ بتا دادا صاحب نے تو خالص پہ آنا تو دکان کے لوگوں کو بڑا پہ آنا. میں ایک دن دادا صاحب کو تو خالص، لیکن یہ مجھے بتا 363 دن جڑے نے 364 دن نے اللہ رب دی مخلوق نو کیڑا پیانا ہے. یہ کون سا قاعدہ ہوا؟ دادا صاحب کو خالص تو مخلوق کو کیمیکل. یہ کیا تک ہوا؟ دادا صاحب کو بغیر پانی کے انگار بھی نہیں جیسی پاندے ہیں. یہ نا بیچارے ہیں پاؤڈر گردوں کا بیڑا غرق کر دیا، معدے تباہ کر دیے، جگر خراب کر دیے لوگوں. یہ تو امتحان ہے. کیا کرتے ہو؟ دادا صاحب نے کب کہا تھا کہ مینو خالص پہ آئیو تے انہوں کیمیکل پہ آئیو. دادا صاحب نے کہا جی پاوے مینو پہ آئیو نہ پہ آئیو انہوں خالص پہ آئیو. ان کو خالص پلانا نہیں. دادا صاحب تو اتنی دوری ہے پیغام لے کے آئے تھے. انہوں نے کب کہا کہ ایک دن مینو خالص تے نہ بیچارے کیمیکل کون کے رکھی ہو. بچیاں دی آندراں دا بیڑا گرک کر چھڑے. یاد رکھنا میں سارے کمرے امتحان میں بیٹھے ہیں. ایک سمیت میں یہ نہیں سمجھتا کہ پیر صاحب بنی ہے. میرا بھی آپ کا امتحان آپ کے لحاظ سے
میرا امتحان میں سارے کمرہ امتحان میں رکھتے اور رزلٹ کب اناؤنس ہونا ہے؟ قیامت کے دن یوم تبلی السرائر. اور میں آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. اے رزلٹ قیامت والے دن اناؤنس ہونا ہے. آج کی تاریخ ہے غلام بھائی؟ 5 تاریخ ہے. اور یاد رکھنا حضرت جب اس دن رزلٹ اناؤنس ہونا ہے نا اس میں یہ لکھا ہونا ہے 25 تاریخ، ٹھیک ہے جی، 25 جون اتوار کا دن، ٹھیک ہے جی، بمقام کینٹ، ٹھیک ہے جی. شاہ صاحب نے خطاب کیا ماشاءاللہ، نظامی صاحب نے نعت شریف پڑھی، کاکی نے نقابت کی تھی، برینڈ سے ڈاکٹر سلیمان مصباحی نے رولا رولا پایا. یہ سارا کھل جانا ہے. اور پھر آپ سے اور مجھ سے سوال ہونا، بندیا 25 جون کو کینٹ ختم تھا تو گیا سے بندے کی کیا ضرورت ہے بندہ نہ کرے؟ میں کیا کروں گیا. پھر ایک اور سوال ہونا، بندیا ختم پہ نفل سی پھر بھی گیا تھا؟ جی اللہ پاک میں گیا تھا. تو پھر تیسرا سوال یہ ہے، بندیا فجر فرض سی اتنے لکھا ہے؟ بندیا عشاء فرض سی چبی دی ہفتے دی جڑی رات نو سی وضو تے سی بلایا سی لکھا ہے. بندے چبی دی ہفتے دی مغرب فرض سی اسی بلایا سی کیوں لکھا ہے؟ میں وڈا سا کہ جسے ختم سے گیا سا وہ وڈے سا. یہ سوال ہونے سارے بندے تیرا رازق میں سا یا اردی کوئی تو ختم تو نہیں نا. ایسے ہمارے نامہ احمد میں ہزاروں ختم. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم غلط ہے، یہ ختم پہ نہ جاؤ، نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی اگر ختم پہ آئے ہو اتنی گرمی میں 2-2.5 گھنٹے سے بیٹھے ہو اور فجر میں تو 10 منٹ لگتے ہیں. اب تو تمہارے لیے مسجدوں میں اے سی بھی لگوا دی ہے ہمارے کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، یہ ایسا کچھ نہیں. اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک ہے. لیکن میں یہ دکھ رو رہا ہوں کہ بھائی ختم پہ اتنی دور سے آ جاتے ہو 2.5 گھنٹے، پاویں دل منے پاویں نہ منے، پاویں پھنسے بیٹھے ہو. مولوی نوں گھومتے پہ ہو سارے کہ کہندا تے میں تھوڑی دیر ہی بولنا ہے، بولی بھی آن رہے نال ہی بیٹھے پئے ہو نا. بھائی ظہر کے تو 15 منٹ ہے، عصر کے تو 10 منٹ ہے، مغرب کے تو 15 منٹ ہے. سب سے بڑی نماز ہے عشاء 17 رکعتیں ہیں، وہ بھی 20 منٹ میں کلوز ہو جاتی ہے. اس دن سوال یہ ہونا ہے بندے کے لیے 2.5 گھنٹے ساڈے لیے یہ سوال ہونے ہیں، سب ہونے ہیں. ایک بات پوچھ جائے، میرا سارا کٹھا چٹھا نکالا جائے. ایک فنکشن میں جی بالکل باقی آخری بات سوچ چھوڑ کے میں گفتگو چھوڑ رہا ہوں. میں ایسے ہر جگہ پوچھتا ہوں، منو نہیں بھائی کو لگا ہے اگر ایسے کو بیٹھا تھے ہاتھ کھلا کے مجھے تھوڑی اپنی زیارت کرائیے، میں چاہتا تھا متھا بھی چوم کے جاؤں گا. وہ بہت تو بلی ہے. تو کوئی اگر بندہ ادھر ایسا بیٹھا ہے جس کو کہیں سے کوئی شادی کارڈ آئے گا، منگنی کا پیغام، سالگرہ کا پیغام، نکاح کا پیغام، کوئی اس طرح کا پروگرام، وہ بندہ بیمار بھی نہیں تھا، اس بندے کو کوئی ایمرجنسی بھی نہیں تھی، جس نے بلایا اس سے ناراضگی بھی نہیں تھی، اور وہ بندہ پھر بھی نہ گیا. اب پاکستان پھر چھڑے جائے. باہر میری گاڑی کھڑی ہے، 1,47,000 گاڑی کی ریڈنگ ہے، اور یہ میری 5ویں گاڑی ہے، ٹھیک ہے جی، جن کی تقریباً یہ ریڈنگ چل رہی ہے. پھر چھڑے پاکستان میں نے کوئی بندہ نہیں جاتا. بلکہ مجھے آج بھی اپنی نانوں کی آواز یاد ہے جب شادی اس طرح آنا نہ کہیں. ماشاءاللہ سارے ماموں پاپڑا میں تھے، بزی لائے تھے. میری نانوں کی مجھے الفاظ یاد، نانوں پتہ کیا کہتے کوئی ایک تو جاؤ کوئی کارڈ آیا کی کہن گے، وہ کارڈ بھیجا کوئی بھی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں بندہ تین بندہ کارڈ بھیجے تو تین بڑا خیال، تجھے بندہ کارڈ بھیجے تو تجھے بندے کے کارڈ کا بڑا خیال ہے. تو جو تجھے فجر میں تیرے رب کے گھر سے کارڈ آیا تھا اس کا کوئی خیال نہیں. اللہ کی قسم ہے شادی پہ دے کے آتے ہو، فجر میں جاؤ دے کے تو کچھ نہیں آؤ گے، وہ تمہیں بہت کچھ دے کے بھیجے گا. میرے قیم صاحب کہا کرتے تھے بابا یاد رکھی بندہ کسی بڑے دے دار پہ جائے تو شے بھی بڑی ملتی ہے. یہ جتنے حالات بنے خراب ہوئے پڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ شادی کے لیے سب کے پاس ٹائم، منگنی کے لیے سب کے پاس ٹائم، نکاح کے لیے سب کے پاس ٹائم، لیکن فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے
عشاء کے لیے. اچھا چلو ایک سوال تو ہونا ہی نا, آپس بیٹھے ہیں سارے پرامان, میں آپ کا بھائی ہوں تو یہ تقریر کر رہا ہوں تو میں نے کی لگے میں بھی خوش آمد کرتا رٹ کے تڑی جا رہی ہوں, میں بھی باہر جانا پیدل آئے کہ مجھے کیا لگے میرے لوگ پاویں جاؤ پاویں نہ جاؤ, بھائی میری ڈیوٹی ہے, میں اپنی ڈیوٹی کو کرنا ہے, آپ کی خیر کا ہی کر رہا ہوں. آپس سے اسی بیٹھے ہیں سارے. حضرت یہ سوال تو ہونا ہی ہونا ہے. اج کا نعت خاں یا نقیب یا اس طرح کے جڑے کو میرے ارگے جڑے کہنے ہوتے ہونا ہی کرنے بہت کچھ ہونا جو آپس سے اسی بیٹھے ہیں. سمجھو جی اللہ کی بارگاہ چ جانا, اللہ نے سوال کر لیا بندے دس نماز کیوں نہیں پڑھی, آپس میں بیٹھے ہیں نا, وہ بندہ جواب تو دیو اٹھ کے بھلا کی کرنا ہے وہ اللہ کی رات میں کہنا تو ہے نا کچھ نہ کچھ, کی کہوں گے بھلا کیوں نہیں پڑھی ہے. آپس میں بیٹھے ہیں سارے, کوئی جواب تو دیو نا کہ جی میں اللہ نے کہہ رہا ہوں. آپس میں سارے بیٹھے دینا نا اس دن بھی تو جواب. اور میں کہتا ہوں حضرت قیامت والے دن میری اور میرے اللہ کی جو سب سے پہلی ملاقات ہونی ہے نا, رب کی اور بندے کی پہلی ملاقات, اس نے مجھے بنایا ہے, میرا خالق ہے, میرا رازق ہے, زمین اس کی ہے, آسمان اس کا ہے, یہ جو ہوا چل رہی ہے یہ اس کی ہے, یہ درخت اس کے ہیں, یہ چاند اس کا ہے, یہ تارے اس کے ہیں, یہ گوشت, یہ مچھلیاں, یہ بھیڑ, یہ بکریاں, یہ سبزیاں, یہ پھل سب اس کا ہے. میری اور میرے اللہ کی پہلی جو ملاقات ہونی ہے نا, اور اس پہلی ملاقات میں میری اور میرے اللہ کی جس موضوع پہ گفتگو ہونی ہے, پہلی بات پتہ کیا ہونی ہے میری میرے اللہ کی نماز. پہلی میری تو میرے اللہ کی جڑی آپس کی ملاقات ہونی ہے اس میں پہلی بات ہونی ہے نماز. کتنی گندی ملاقات ہو جائے گی اگر میں نے نماز نہیں پڑھی. پہلی بندے کی اور رب کی ملاقات ہو رہی ہے آپس میں, ابھی پردے میں ہے, ان آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ اس کے جلوے دیکھ سکیں, لیکن اس کی پہلی رب کی اور بندے کی پہلی ملاقات ہو رہی ہے. اور اس میں گفتگو پہلی شروع کتوں ہونی ہے, اللہ نے پہلی گل من پوچھنی ہے, بندیا نماز. وما علینا الا البلاغ المبین.